الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إمام الرسل وإمام الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الذين نجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد لولدها أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انسان کو پیدا کر کے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتے بھی جوڑ دیے ہیں. اب انسان کے ساتھ جیسے والدین کا رشتہ ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، اسی طرح دیگر اور رشتہ دار ہیں. ننیالی خاندان میں کچھ رشتہ دار ہیں، اسی طرح ددیالی خاندان میں رشتہ دار ہیں. تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتہ دار جوڑے ہیں. اور اسی طرح انسان کے ساتھ جو ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے وہ اولاد کا رشتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عظیم نعمت اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے خوب مالا مال فرمایا ہے، لیکن بعض تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اولاد دی ہے، اس اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر بھی انسان کو آزمایا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہیں. اب دونوں طریقوں سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں آزمائش میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے امتحان میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ. اب جہنم کی آگ کا ایندھن کیا چیز ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوگا، اور اسی طرح انسان کے ساتھ پتھر ہوں گے. اب یہ دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں. اور دوسری طرف جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ انسان کو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے. اب اس دعا میں انسان کیا مانگتا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب انسان یہ دعا تو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک میسر نہیں ہو رہی. اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی سخت گرمی کے موسم میں اپنے گھر کے لیے، اپنے کمرے کے لیے ایئر کنڈیشن لے کر آیا ہے، تو اولاً تو وہ جب اچھا خاصا مہنگا ہزاروں روپے کی مالیت کا ایئر کنڈیشن لے کر گھر میں آیا اور گھر میں آ کر اس نے رکھ دیا، تو اس کو جب خیال آیا اس کو چیک کیا کہ اس کی ہوا تو نہیں آ رہی، ٹھنڈک تو نہیں محسوس ہو رہی،
تو اب انسان دیکھتا ہے کہ جہاں سے لے کر آیا ہے اس دکاندار سے رابطہ کرتا ہے کہ آپ سے میں ایئر کنڈیشن لے کر آیا ہوں، آپ نے اس کی یہ خوبیاں بیان فرمائی ہیں، یہ صفات آپ نے بیان فرمائی ہیں، اتنے ہزاروں روپے میرے لگے ہیں، اتنا مال بھی خرچ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہوا میسر نہیں ہو رہی، کوئی ٹھنڈک میسر نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ دکاندار اس شخص سے کہتا ہے کہ میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں جو اس کام میں ایئر کنڈیشن کے کام میں ماہر ہے، وہ آپ کو ایئر کنڈیشن چیک کر کے اچھا کر کے لگا کے دے گا، درست کر کے دے گا۔ جب وہ اپنا بندہ بھیجتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اولاً تو حضرت نے جو ایئر کنڈیشن لایا ہے اس کو گھر میں ویسے ہی رکھ دیا ہے، اس کو پیچھے کنیکشن نہیں کیا، ایک طاقت بجلی کی طاقت کے ساتھ اس کو ٹچ نہیں کیا۔ جب بجلی کی طاقت کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو وہ بندہ دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی جان اس کو جو آپ لے کر آئے ہیں اس مشین کا تعلق جب تک آپ بجلی سے نہیں جوڑیں گے، اس پاور سے نہیں جوڑیں گے تو تب تک آپ کو اس کی ٹھنڈک میسر نہیں ہوگی۔ تو اس سے جب ایک مشین انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس کا تعلق جب تک ہم اس کی بنائی ہوئی چیز سے نہ جوڑیں تو تب تک اس سے ٹھنڈک، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مشین یہ انسان کی صورت میں ہے جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، تو اب اس سے انسان کو ٹھنڈک اور انسان کو فائدہ تبھی محسوس ہوگا، تبھی حاصل ہوگا جب اس مشین کا تعلق انسان کنیکشن اللہ کی ذات سے جوڑے گا۔ ادھر دیکھیں جب اس مشین کا تعلق ہم نے ایک پاور جو بجلی کی پاور ہے اس سے نہیں جوڑا تو ہمیں مکمل طور پر ٹھنڈک حاصل نہیں ہوئی، ہمیں فائدہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح جو انسان ہے، ہماری اولاد ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ اب اس کا تعلق جب تک اللہ کی ذات سے نہیں جوڑیں گے اس کی طرف سے انسان کو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جب انسان کوئی بھی مشین لاتا ہے گھر میں، کوئی بھی کسی طرح کی مشین ہے، ایئر کنڈیشن ہے، واشنگ مشین ہے، اسی طرح بہت سی جو مشینیں ہیں ان کے ساتھ ایک کتابچہ سا ہوتا ہے، اس کتابچے میں اس مشین کا مکمل طریقہ، اس کو چلانے کی ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب کہیں انسان کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے اس مشین کے حوالے سے تو انسان اس کتابچے کو دیکھتا ہے، کتابچے کو کھولتا ہے اور اس سے اس ہدایات کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے اس کو درست کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابچہ بھیجا ہے، ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اس کتاب کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ہمیں زندگی میں کہیں پریشانی آئی ہو، اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی آئی ہو، اپنے خاندان میں کسی کی طرف سے پریشانی آئی ہو، تو ہم نے کبھی اس کتاب کو کھولا ہے، اس کتاب کو کھول کر اس سے مطالعہ کیا ہے، اس کتاب کی ہدایات پر عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں غور کریں، اپنے گھرانے میں غور کریں کہ اس کتاب سے ہم کتنے دور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ٹھنڈک محسوس ہوگی، انسان کی اولاد کا تعلق، انسان کے ماتحتوں کا تعلق جب اللہ سے جڑے گا، جب اللہ سے جڑے گا تو پھر انسان ایک دوسرے کے حقوق پہچانے گا، ایک دوسرے کو پہچانے گا، اس کے حقوق پہچانے گا، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر انسان کو ان رشتوں سے ٹھنڈک ملے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی کتاب ہوتی ہے، اس کی مکمل ایک تفصیل ہوتی ہے کہ اس طرح اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ٹھنڈک کیسے حاصل ہوگی، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی دو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان کو نماز پہ لگاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو نماز پہ لگاؤ، اور دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن مجید ہے، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قرآن پاک کی تفاسیر، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاؤ، تاکہ آج کو معلوم ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے میں جن افراد کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے ان سے کیا حقوق ہیں، تو ان حقوق کو پہچانے گا، پھر ان حقوق کو ادا کرے گا۔ اب اولاد کے متعلق ایک اللہ تعالیٰ نے
اور نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جو تمہیں اولاد دی ہے، اس اولاد کی ہم نے ضروریات بھی لگائی ہیں، اس اولاد کا پیٹ ٹینکیاں بھی لگائی ہیں تو ان کے ساتھ۔ اب ان کو تمہارے ذمہ ہے کہ ان کو پالنا پوسنا ظاہر طور پر تمہارے اسباب کے درجے میں تمہارے ذمہ ہے۔ تو اب انسان کیسے اپنی اولاد کو پالے پوسے، کس طرح کرے؟ ایک تو درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو جہاں سے مال ملتا ہوا نظر آئے، انسان بس مال ہی کے پیچھے جائے، چاہے رشوت سے لے، چاہے کسی بھی طریقے سے مال آتا ہے، چاہے حرام مال ہے حلال ہے، کوئی تمیز نہیں ہے مال کی، رشوت لے گا مال زیادہ ہوگا، اسی طرح سود پہ کاروبار کرے گا، سود پہ کاروبار کر کے مال تو ظاہراً تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف دیکھا جائے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کے معاملے میں ہے، اور دوسری طرف رشوت لے کر اگر مال کمائے گا تو رشوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے یتیم کا مال، یتیم کا حق مار کے اس کا مال کمائے گا تو انسان ظاہری طور پر تو یہی دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں سے مال کما کر اپنی اولاد کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میں یہاں سے مال حاصل کر کے اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کسی یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب انسان اپنے پیٹ میں تو آگ بھر رہا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں تو آگ بھر رہا ہے، اور توقع یہ رکھ رہا ہے کہ مجھے اولاد سے اور اپنے اہل و عیال سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے۔ یہ کہیں ممکن نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک عقل مند انسان، اب اس کی مثال میں نے جیسے دی کہ اگر گرمی میں انسان کمرے میں ایئر کنڈیشن لگاتا ہے تو ایئر کنڈیشن کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اسی کمرے میں ہیٹر بھی جلائے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے، اگر انسان اپنی اولاد کو کما تو رہا ہے لیکن جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ان کو کھلا تو آگ رہا ہے، ایک طرف اس نے آگ بھی جلائی ہوئی ہے اور دوسری طرف توقع یہ کر رہا ہے کہ مجھے اس سے ٹھنڈک مل جائے۔ یہ کبھی انسان کو ٹھنڈک نہیں مل سکتی۔ اب انسان کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت قرآن پاک کے احکام کے مطابق کرے، جب اپنے اولاد کی تربیت نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کرے گا، پھر وہ اولاد اپنے والدین کا حق جانے گی، پھر انسان اپنی اولاد کو معاشرے کے حقوق بتائے گا، پھر انسان کی اولاد اپنے بہن بھائیوں کا حق جانے گی۔ جب وہ حق جان لے گی تو پھر ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حقوق کیسے بیان کیے ہیں؟ قرآن پاک کی سورت نمبر 31 سورت لقمان ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اس کے رکوع نمبر 2 کو آپ مطالعہ کریں، رکوع نمبر 2 کی آپ تلاوت کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد کی تربیت کے حقوق بتائے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم گزرے ہیں، ان کے قول سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب وہ باپ بیٹے دونوں کا مکالمہ ہے تو کیسا بہترین مکالمہ ہے، اللہ کی ذات کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی نصیحت انہوں نے کیا کی؟ قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت یہ کی کہ لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے شرک کو فرمایا ہے۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی اولاد کی بچپن ہی سے تربیت ہو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اپنے معاشرے میں دودھ پیتے بچوں کو ان کے ذہنوں میں شرک منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو اس کو کیسے اتنا بڑا فلسفہ دیا جا رہا ہے؟ اب دودھ پیتے بچے کو ماں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دودھ پی لو، اگر دودھ نہیں پیو گے تو تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، تمہیں کتا کھا جائے گا، اگر دودھ نہیں پیو گے تو تمہیں یہ تھیلے والا بابا لے جائے گا،
اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتے بچے کے ذہن میں دودھ پیتے ہوئے اس بچپنے کی حالت میں شرک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بچوں کو اسی وقت سے تربیت کریں، اپنی اولاد کو اسی وقت سے اللہ کی ذات سے ڈرائیں، اللہ کی ذات سے ڈرائیں۔ دودھ پیتے ہوئے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا وہ حکم دیا ہے ہمیں، اس کو ہم استعمال کریں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے، اس کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی بھی ہوگی۔ اور پھر والدین اس اولاد کو اپنے والدین کے حقوق بتانا، اپنے حقوق بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ انشکر لی ولوالدیک، وہ والدین کا بھی شکر گزار ہوگا، والدین کے بھی اچھے حقوق ادا کرنے والا ہوگا اور والدین اپنی اولاد کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن من صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے شروع ہی سے کہ اے میرے بیٹے، اگر دنیا میں کسی بھی جگہ میں، کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی چٹان کے اوپر اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا وسیع علم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ ایک ذرے کے بقدر بھی اگر چیز ہے، اس ذرے کے بقدر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اسی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کالا پہاڑ ہو، کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو بھی جانتے ہیں، اور اس چونٹی کے چلنے سے جو پہاڑ پر نشان لگ رہا ہے اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے، اور اس چونٹی کے جو قدموں کی آہٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتی ہے۔ ایسا علیم بذات الصدور ذات ہے۔ اب اتنے باریکی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو انسان کے ذہن میں جو خیالات ہیں ان خیالات کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے، دل میں جو وساوس ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ذہن کو اور اپنے دل کی خیالات کو اپنے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں کیا فرمایا؟ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، سلیمان علیہ السلام نصیحت فرما رہے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب یہ نماز ایسا تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے گھر کے افراد میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، کتنے فیصد مرد ہیں؟ ہماری مسجد کے دیکھیں، مسجد کی آبادی کتنی ہے؟ اب مسجد کی آبادی کے حساب سے دیکھیں کہ مسجد میں نمازی کتنے ہیں۔ یہ نماز کتنا بڑا تحفہ اور اس کے بارے میں کتنی سستی ہے۔ اگر اولاً تو یہ ہے کہ والدین ہر کام، جو کام بھی اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں، اولاً وہ کام خود کر کے دکھائیں۔ اولاً اس کے بارے میں حکم نہ کریں کہ یہ کام کرو، بلکہ یہ کریں کہ خود اپنے اولاد کا ایسا ماحول بنائیں گھر کا کہ ہر نیک کام میں اپنی اولاد آگے ہو۔ یہ نماز کا ایسا ماحول بنے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان ہوتے ہوئے بچوں کو نماز کی فکر لگ جائے، نماز کے مسجد کی طرف دوڑیں لگ جائیں، ایسا نماز کا ماحول بنے۔ اور ہمارے ماحول میں تو دیکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو فجر کی نماز کتنے بجے ہے؟ 6:15 بجے ہماری فجر کی نماز ہے۔ اگر فجر کی نماز میں دیکھا جائے 6 بجے دیکھا جائے تو مسجد کے راستوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر 1 گھنٹے بعد 7 سوا 7 بجے دیکھا جائے تو وہی بچے اسی محلے کے مسلمانوں کے بچے ہیں جو سکول کی طرف تو بڑے توجہ سے، بڑے سکول کے راستے تو بڑے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن نماز کی ہمیں کتنی فکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز کی جب اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کے لیے انسان پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ اب نماز کی اہمیت ہوتی تو یہی بچے جو 1 گھنٹے کے بعد
یہی افراد جو 1 گھنٹے کے بعد نوکری پہ جا رہے ہیں، یہی بچے جو 1 گھنٹے کے بعد سکول کو جا رہے ہیں، یہی بچے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں بھی آ سکتے تھے۔ یہ اہمیت کی بات ہے۔ اب بچے کہتے ہیں جی ہمیں والدین جگاتے نہیں ہیں۔ اور والدین کو اگر نماز کی اہمیت ہوتی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا معلوم ہوتا، سامنے رکھتے، تو ان کو یہ پتہ ہوتا، نماز کی اہمیت ہوتی تو بچوں کو زبردستی بھیجتے مسجد کے لیے۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام ہو، اور پھر کیا فرمایا، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اب اپنی اولاد کو اس کی بھی تمیز دیں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، شریعت کی نظر میں بہتر کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب اس دور میں ایک سوال آتا ہے کہ ہماری اولاد اس میڈیا کے دور میں بہت پریشان کن دور ہے، ایسے ایسے فتنے ہیں، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، ایسے ایسے گناہ کے اسباب ہیں، ان اسباب سے کیسے بچا جائے، گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیں، اپنے اولاد کو نیکی اور برائی کی تمیز سکھا دیں، اور ان کو ان سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے، جو تمہیں برائی پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ یہ اپنی اولاد کو یہ بھی سکھائیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچ آئے، جب کوئی تنگی آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کہ وہ تنگی ہر وقت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو وہ تنگی نہیں ہر وقت نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اس کے بعد آسانی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنی اولاد کو کہ اب لوگوں کے سامنے منہ کھلا کر مت بیٹھیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلیں، تکبر سے نہ چلیں، زمین پر عاجزی سے چلیں، کیونکہ انسان اپنے تکبر سے چلنے کے ساتھ، اپنے اکڑ کر چلنے کے ساتھ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ لیکن عاجزی کیا ہے، یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ جو انسان جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، آواز نرم لہجے سے بات کریں، جس سے بات کریں نرم لہجے سے بات کریں۔ آپ اگر سختی سے بات کریں گے تو سختی سے بات کرنے کے ساتھ آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کے دل میں، جو دوسرے کے دل میں محبت ہے آپ کا ایک وقار ہے، وہ اس کے دل سے آپ کو اتار دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یعنی بری آواز کیا ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ معاشرتی اسباب ہیں، یہ معاشرتی حقوق ہیں جو آپ نے اپنی اولاد کو دینے ہیں۔ اپنی اولاد کو اگر بچپن ہی سے آپ اولاد کو حقوق دیں گے، بچپن ہی سے اولاد کو نیکیوں پر لگائیں گے، تو بڑے ہو کر اولاد آپ کے حقوق بھی ادا کرے گی۔ اور جب، کیونکہ مرنا تو ہر انسان نے ہے، تو پھر جب اولاد نیک ہوگی تو موت کے بعد انسان کی آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد کو دین نہ سکھایا، اولاد کو حقوق نہ بتائے، اولاد کو معاشرے میں رہنے کے آداب نہ بتائے، تو وہ اولاد دنیا میں تو آپ کی بدنامی کا ذریعہ بنے گی، لیکن موت کے بعد آپ کو کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں، صحیح دینی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، آداب خود بھی سیکھیں، علماء سے پوچھیں، سیکھیں، اور پھر اس پر خود بھی عمل کریں، اور اپنی اولاد کو بھی اس پر تربیت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔